اگر یہ تسلیم کرتے ہو، مانتے ہو ہم دوزخ کی آگ برداشت، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، تو دوزخ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ بھائی جنت کا بندوبست کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ آج جو میں نے آپ کو آیا مبارکہ سنائی ہے، اس میں رب تعالیٰ نے جنت حاصل کرنے والوں کی نشانی بتلائی ہے۔ فرمایا جنت چاہتے ہو تو دو باتوں کا دل میں یہ چیزیں پیدا کر لو، دو چیزیں پیدا کر لو، دو چیزیں۔ میں نے پہلے آپ کو ساری بیک گراؤنڈ بتلائی کہ یہ اللہ کا پاک کلام ہے، اس میں شک شبہ۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا ہے، اس میں کوئی شک شبہ۔ اور وہ طریقہ کیا ہے سنو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا کہ میں دنیا کے اندر جو کام کر رہا ہوں قیامت کے روز رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے میرے ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ آج ہمارے دلوں سے میں ایک بات کہنے لگا ہوں حضرت صاحب، یہ کفریہ کلمہ ہے جو ہم عام طور پہ بولتے رہتے ہیں، اے جہاں مٹھا اگلا جان کس نے ڈٹھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ عموماً کہتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے جہاں مٹھا اگلا جان کس نے ڈٹھا، دیکھا ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کفریہ کلمہ ہے۔ جو کہتا ہے اگلا جہان میں نے نہیں دیکھا، تو پھر رب کو دیکھا ہے ہم نے؟ بولو تو صحیح۔ جنت کو دیکھا ہے، دوزخ کو دیکھا ہے، قبر میں حساب کتاب ہوتا دیکھا ہے، فرشتوں کو دیکھا ہے؟ پھر تو پھیلا سارا ایمان کا اسٹرکچر ہی تباہ و برباد ہو گیا۔ ایمان تو کہتے ہی اس میں ہے کہ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتا ہے ایمان کا حقدار تو وہی ہوتا ہے۔ دیکھ کر قیامت کے روز تو کافر بھی ایمان لے آئیں گے، لے آئیں گے کہ نہیں؟ جب سامنے دوزخ، سامنے جنت ہوگی، میدان محشر ہوگا، رب تعالیٰ کی ذات۔ قرآن مجید سورہ یاسین شریف آپ میں سے اکثر بندے پڑھتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ جب سور پھونکا جائے گا قبروں سے نکلیں گے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، پھر کہیں گے ہائے ہماری تباہی، ہائے ہماری بربادی۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس کے رسولوں نے کہا یہ تو سارا کچھ سچ ہو گیا۔ ہم تو کہتے تھے جہاں مٹھا اگلا جان کس نے ڈٹھا، یہاں تو سب کچھ ہو گیا ہے۔ اس وقت پچھتانے سے فائدہ ہوگا؟ اونچی بولو، اس وقت ایمان لانے سے فائدہ ہوگا؟ ارے ایمان ہوتا ہی وہی ہے جو غیب پر ایمان رکھا جائے۔ میں اس کو تھوڑا سا واضح کرنے کے لیے ایک واقعہ سنا دوں تاکہ ایمان ذرا مضبوط ہو جائے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا زبیدہ خاتون، بہت نیک صالح عورت تھی، خلیفہ ہارون رشید کی بیوی تھی۔ اتنی نیک صالح تھی کہ خانہ کعبے گئی تو وہاں پانی کی حاجیوں کو بڑی قلت تھی، اس نے نہر زبیدہ، آج بھی اس کے اثرات وہاں پر نشانات موجود ہیں، بڑا پیسہ لگا کے پہاڑوں میں سے نہر کھود کے لائی، بہت پاسا عورت تھی۔ ایک مرتبہ دونوں میاں بیوی زبیدہ خاتون اور خلیفہ ہارون رشید دونوں صبح واک کرتے ہوئے آ رہے ہیں، راستے میں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ نا ریت کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بچے پاؤں رکھ کے نا تو گھر بناتے ہیں، ان کو گھروندے بولتے ہیں، وہ گھر سا بنا رہے ہیں۔ زبیدہ خاتون کہنے لگی بابا جی کیا کر رہے ہو؟ فرمانے لگی میں جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ کیا بنا رہا ہوں؟ اونچی بولو۔ ارے یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ میرے آقا سلم کے غلاموں کی شان ہے، یہاں بیٹھ کے جنت کے محل بنا رہے ہیں۔ کہنے لگے بابا جی بیچو گے؟ کہنے لگے ہاں کوئی آ گیا تو دے دیں گے۔ کتنے پیسے لوگے؟ اس نے معمولی قیمت یوں سمجھو 100 روپیہ بتلائی۔ کتنی؟ اس نے پیسے نکالے اس کو دے دیے، چلی گئی۔ خلیفہ ہارون رشید اندر ہی اندر بڑا کرنے لگا، اے میری بیوی بھی چل رہی جائیے، خیال ہی نہیں آتا وہ ایتھے بیٹھے گھروندے بنا دیا تھے، جنت کا خریدار بنی ہوئی، اندر ہی اندر کرنے لگا۔ اسی کرن میں رات کو سو گیا۔ جب رات کو سویا تو جنت میں پہنچ گیا، ایک محل بڑا عالی شان بنا ہوا ہے۔ اس نے سوچا باہر بڑا خوبصورت ہے، اندر جا کے دیکھیں کیسا ہے۔ اندر داخل ہونے لگا، فرشتوں نے روکا تو اندر نہیں جا سکتا۔ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا یہ زبیدہ خاتون کا محل ہے جو اس نے بہلول دانا سے خریدا ہے۔ اوہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میری بیوی تو نمبر لے گئی، میں پیچھے رہ گیا۔
بڑا پچھتایا. حضرت صاحب میرے آقا کے غلاموں کی شان دیکھو, یہاں بیٹھ کے جنت کے محل بھی بنا رہے ہیں, جس کو چاہتے ہیں عطا بھی کر رہے ہیں. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ صبح جب آنکھ کھلی تو بڑا پریشان, پھر سوچا کوئی بات نہیں, میں بھی آج خرید لوں گا, آج میں بھی خرید لوں گا. پھر دونوں میاں بھی سیر کرتے ہوئے آ رہے ہیں, وہ بابا جی پھر بیٹھے کر روندے بنا رہے ہیں. آج خلیفہ ہارون رشید بیٹھا, کھڑا ہو گیا, بابا جی کی کرتے پہ جے؟ فرمایا جنت میں محل بنا رہے. کیا کر رہا ہوں؟ بابا جی بیچو گے؟ کہنے لگے ہاں کوئی خریدار آ گیا تو دے دیں. کتنے پیسے لو گے؟ فرمایا لگے 2 سلطنتیں لوں گا. کتنی؟ بابا جی یہ کیا ہو گیا؟ کل تو آپ نے 100 روپے میں دے دیا, آج اتنا ریٹ بڑھا دیا ہے. فرمایا وہ بغیر دیکھے لے گئی سی سودا, تو دیکھ کر سودا لینے آیا ہے. ارے جنت کا حقدار وہی ہے جو میرے آقا کے کہے پر ایمان لے آئے, اس کی عقل مانے یا نہ مانے, وہ کہے جو میرے آقا نے فرمایا حق اور سچ فرمایا, وہی جنت کا حقدار ہے. قرآن پاک میں جا بجا بتلایا گیا ہے, والوزن یومئذ الحق, قیامت کے روز میزان لگے گا, یہ حق اور سچ ہے. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ, جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنتی ہوگا. واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ, جس کا نیکیاں کم ہو گئی, گناہ زیادہ ہو گئے, اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وما ادراک ما ہی, اور تو کیا سمجھتا ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ, یہ دہتی ہوئی آگ ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, وہاں ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا. جب نامہ اعمال سامنے پیش کیا جائے گا, بندہ کہے گا یہ میرا تو ہے ہی نہیں, میں نے تو اتنے بڑے گناہ کیے ہی نہیں, یہ غلطی سے کسی کا میرے پاس آ گیا ہے, میرا ہے ہی نہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, الیوم نختم علی افواہہم, آج ان کے منہ پر مہر لگا, ان کی بولتی بند کر دی جائے گی. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, آج ان کے ہاتھ بولنے لگ پڑیں گے, پاؤں گواہی دیں گے, یا اللہ اس نے ہمارے ساتھ زیادہ کچھ کیا ہے. آج جن ہاتھوں سے تو سگریٹ بھر بھر کے پیتا ہے, یہ ہاتھ تیرے گواہی دے رہے ہوں گے. شراب تو پی رہا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, قیامت کے روز جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا, جہنم کا عذاب وہ سہ رہے ہوں گے, اتنے میں ایک بندے کو اور جہنم میں ڈالا جائے گا, اور اس کے منہ سے اس قدر بدبو آ رہی ہوگی کہ جہنمی چیخ اٹھیں گے, کہیں گے ہمیں ہمارا عذاب پچھلا بھول گیا ہے, اس بدبو نے تو ہمارا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا, ہمارے دماغ پھٹ رہے ہیں. یہ کون بدبخت آیا ہے جس کو اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے؟ بتلایا جائے گا یہ سرکار کا وہ امتی ہے جو دنیا کے اندر نشہ کرتا تھا. نشہ کرنے والوں ڈرو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا نشہ کرنے والے پر اللہ کی بھی لعنت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت ہے, اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے, اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. میں تو یار نشہ کرنے والوں سے ایک بات کہا کرتا ہوں, ایک بات کہتا ہوں, کبھی نشہ کرنے والے کا انجام دیکھا ہے؟ جب نشہ چڑھ جاتا ہے, کسی کا منہ کتا چاٹ رہا ہے, کسی کا منہ نالی میں پڑا ہوا ہے, کسی کا ٹیبل کے نیچے گھسا ہوا ہے, کوئی روڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے. حضرت صاحب میں مسجد میں بیٹھا سچی بات بتلا رہا ہوں, ہمارے گھر کے قریبی نا گراؤنڈ تھی, گریفن گراؤنڈ, شاید آپ نے سنی ہو مغل پر. وہاں ایک بندہ ٹیکا لگایا, مر گیا. یار کتے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھاتے رہے. ہمارے مغل پورے کے ساتھ ہی کینٹ کا علاقہ ہے, وہاں ایک وہ میجر صاحب تھے یا کیپٹن تھے, ان کا بیٹا یہی نشے کی لت میں پڑ گیا. کیپٹن صاحب نے اس کا خرچہ پانی بند کر دیا. جب اس کو نشے نے تنگ کیا, ہتھوڑا پکڑ کے بیڈ روم میں چلا گیا, اپنی ماں کے سر پر ہتھوڑا مارا, اس کو قتل کر دیا. باپ کے سر پر ہتھوڑا مارا, اس کی آنکھ نکل کے دیوار کے ساتھ چمٹ گئی. اور بدبختو تم نشہ کس چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ تم سکون کی خاطر کون سے غلط راستے میں پڑے ہو؟ ارے نشہ کرنا ہے تو وہ نشہ کرو جو بلال حبشی نے کیا ہے. یہ وہ کو نشہ ہے جس نے رنگ کے کالے بلال حبشی کو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دیا ہے. بڑے بڑے سردار ان کے سر نیچے ہیں, میرے بلال کا قدم سب سے اونچا ہے.
یہ وہ نشہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز جنت کا دروازہ اگر کھلے گا تو سب سے پہلے میرے لیے کھلے گا، لیکن مجھ سے پہلے بھی جو جنت میں جائے گا اس کا نام بلال حبشی ہوگا۔ تو کس نشے میں پڑا ہوا ہے؟ خدا کی قسم، یہ نماز پڑھنے کا نشہ، درود پڑھنے کا نشہ، قرآن پڑھنے کا نشہ، یہ ایسا نشہ ہے جو دنیا بھی سنوار دیتا ہے، آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ بندے کو نماز کے بغیر چین ہی نہیں آ رہا، درود پاک کے بغیر چین ہی نہیں آ رہا، یہ ہے اصل نشہ۔ تو کس نشے میں پڑا؟ اب دیکھو دو چیزیں بتلائی۔ پہلی بات تو یہ بتلائی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا۔ حسب جس بندے کے دل میں یہ یقین پختہ ہو جائے میں نے قیامت کے روز رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے، چوری کرے گا؟ جی بولو۔ نماز میں سستی کرے گا؟ زنا کرے گا؟ شراب پیے گا؟ کسی کا حق مارے گا؟ ماں باپ کی نافرمانی کرے گا؟ یہ جتنے بھی ہمارے اندر برائیاں پائی جا رہی ہیں یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے پا رہی ہیں۔ یار ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، میں اور آسان سی مثال دے دوں۔ ہم سب کا عقیدہ ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اونچی بولو اللہ ہمیں، تھوڑا سا اور اونچی آواز سے بولو اللہ ہمیں۔ کبھی دل سے تسلیم کیا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ لو میری بات نوٹ کر لو، نقش کر لو، جس دن دل سے تسلیم کر لیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کہتا ہوں آپ اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ آپ کہیں گے جی آپ نے کیا کہہ دیا؟ اور بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں مسجد میں بھی لے چلو، ہم قرآن ساتھ پہ رکھ کے بھی کہیں گے ہمارا عقیدہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بھائی پھر میری ایک بات سنو، میں سمجھانے کے لیے بات کہنا، چار بندے جوا کھیل رہے ہوں، اوپر سے پولیس والے آ جائیں، بھاگ جاتے ہیں، ابا جی آ جائیں چھپا دیتے ہیں، افسر آ جائے بھاگ جاتے ہیں، بھائی اب نہیں کھیل رہے، کہتا جی پولیس والوں نے دیکھ لیا تو اندر کر دیں گے، ابا جی نے دیکھ لیا تو گھر سے نکال دیں گے، افسر نے دیکھ لیا تو نوکری سے جواب ہو جائے گا، ایسا ہی ہے نا جی؟ میں نے کہا پولیس کے دیکھنے کا احساس تجھے گناہوں سے روک رہا ہے، ارے جس کے دل میں یقینا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ کیسے گناہ کرے گا؟ لو میں کہتا ہوں آج اس درس قرآن سے صرف ایک سبق سیکھ کے چلے جاؤ، صرف ایک سبق کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بس۔ میں کہتا ہوں آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ ایک بندہ تھا نا بڑا لینڈ لارڈ، اس نے زمین پہ فصل وغیرہ لگائی، جب پھل لگ گیا تو اس نے عورتوں کو ٹھیکہ دے دیا کہ پھل توڑو۔ آپ کو پتہ ہے گاؤں دیہاتوں میں عورتوں کو کام دیتے ہیں، خود یہ محل میں کھڑا ہو کے نظارہ کر رہا ہے۔ ایک عورت نے کچھ پھل اس انداز سے توڑا، اس کے ذہن میں شیطانی آ گئی، شیطانیت آ گئی، اس نے اس عورت کو اپنے محل میں بلا لیا اور کہنے لگا جاؤ جا کے سارے دروازے بند کراؤ۔ وہ سارے دروازے بند کر کے آ گئی، پھر اس نے پوچھا سارے دروازے بند کر رہی ہو؟ کہنے لگی ہاں سارے بند کر رہی ہوں لیکن ایک کھلا رہ گیا ہے۔ ایک دروازہ، اونچی بولو ایک دروازہ، کہنے لگا جا جا کے اس کو بھی بند کر کے آ۔ کہنے لگی وہ مجھ سے بند ہونے والا نہیں ہے۔ کہنے لگا وہ کون سا دروازہ جو تجھ سے بند نہیں ہوتا؟ کہنے لگی وہ اللہ کے دیکھنے کا دروازہ ہے جو مجھ سے بند نہیں ہو رہا۔ ہائے ہائے ہائے، اس نے چیخ ماری، بے ہوش ہو گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں کیا کرنے لگا ہوں؟ ارے جب ہوش میں آیا سارا نشہ کافور ہو گیا، ارے خدا را اپنے اندر دل کے اندر یہ یقین بٹھاؤ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں تم چوری کر کے تو دکھاؤ، نماز میں سستی کر کے تو دکھاؤ، داڑھی مڈا کے تو دکھاؤ۔ ایک بزرگ تھے نا، ان سے کسی نے کہا حضرت جی ہمیں آپ کوئی وصیت کریں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہستی ہیں جو بادشاہ تھے، تخت پر بیٹھنے والے، محلوں میں رہنے والے۔ ایک دن رات کا وقت ہے تو مکان کی محلوں کی چھت کے اوپر نا کسی کے چلنے کی آواز آئی، اس نے کہا اے کون ہے؟ کہنے لگے جی ہمارے اونٹ گم ہو گئے ہیں، ہم تلاش کر رہے ہیں۔ کہنے لگے اونٹ چھتوں پہ تو نہیں تلاش ہوتے؟ وہ کہنے لگا جی اگر اونٹ چھتوں پہ نہیں ملتے تو رب تخت پر کیسے مل جاتا ہے؟ اسی وقت سب کچھ چھوڑ کے تو جنگل میں چلے گئے۔ اچھا وہ کہنے لگے جی ہمیں کوئی آپ وصیت کریں۔
نصیحت کریں جس سے ہماری عاقبت درست ہو جائے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، بڑی غور سے سننا یار۔ کہنے لگا ہمیں کوئی نصیحت کرو جس سے ہماری عاقبت درست ہو جائے۔ فرمایا ایک ہی بات ہے بھائی، گناہ نہ کیا کر۔ گناہ اونچی بولو۔ وہ کہنے لگا جی بندہ بشر ہے، غلطی ہو جاتی ہے، یہ کام مشکل ہے، کوئی آسان سا بتلا دو۔ یہ کام مشکل ہے، کوئی آسان سا بتلا۔ فرمایا چلو پھر ایسے کر لینا، اگر تو گناہ کرنا ہی چاہے تو وہاں کرنا جہاں خدا تجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ کہنے لگا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں خدا نہیں دیکھ رہا؟ فرمایا شرم نہیں آتی اسی کے سامنے اسی کی نافرمانی کرے؟ اور نہیں حضرت جی کوئی ہو سوکھی جے گل دس۔ فرمایا چلو پھر ایسے کر لینا، اگر اس کی نافرمانی کرنی ہو اس کا رزق کھانا چھوڑ دیا کر۔ کہنے لگا حضرت جی رزق نہیں کھائیں گے تو پھر زندہ کیسے رہیں گے؟ فرمایا شرم نہیں آتی اسی کا کھا کے اسی کی نافرمانی کر رہے؟ کہنے لگا یہ بھی مشکل ہے۔ فرمایا چلو یہ بھی مشکل لگتا ہے نا تو پھر ایسے کر لینا، اگر اس کی نافرمانی کرنی ہو تو اس کی بنائی ہوئی زمین اور آسمان چھوڑ کے باہر چلے جانا۔ کہنے لگا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آسمان نہ ہو؟ فرمایا اسی کی زمین پر رہتا ہے اور اسی کے مکان کی آسمان کی چھت کے نیچے رہ رہا ہے اور اسی کی نافرمانی کر رہا ہے۔ کہنے لگا جی یہ بھی مشکل کام ہے۔ فرمایا پھر ایسے کر لینا کہ جب اسرائیل علیہ السلام تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اکڑ جانا، کہنا میں نے مرنا نہیں ہے۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا قبر میں جب فرشتے آئیں گے تو ان کو مت گھسنے دینا، کہتا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا قیامت کے روز جب فرشتے تجھے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جانے لگے تو اکڑ جانا، نہیں میں اگر جنت ہی جانا میں دوزخ نہیں جانا۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا جب اتنا کچھ نہیں کر سکتا پھر ایک ہی کام چھوڑ دے کہ رب کی نافرمانی چھوڑ دے، گناہ کرنا چھوڑ دے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلا جو عمل بتلایا جنت چاہنے والوں کے لیے، فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، پہلا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرے۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں قیامت کے روز یہ سب کچھ مجھے رب کے سامنے پڑھ کے سنانا پڑے۔ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، رب تعالیٰ فرمایا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ قرآن اس کا نام اعمال پکڑا جائے گا، پڑھ کے سنا۔ حضرت صاحب وہ کام جو باپ کی نظر سے چھپ کر کرتا تھا، وہ گناہ جو لوگوں کی نظر سے چھپ چھپ کر کرتا تھا، آج وہ گناہ رب کے سامنے تمام انبیاء کرام سامنے ہوں گے، ان کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ پہلا کام وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، دوسرا کام یہ ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی نفس کی مخالفت کرے، شیطان کی مخالفت کرے۔ پھر فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ویسے یار میں نا ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے، آپ نے مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ مجھے امید ہے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، غلط بیانی نہیں کرو گے، سچ بولو گے، ٹھیک ہے جی؟ لوگ صاحب یوں سمجھو میں یہاں مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے دائیں طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہیں، بائیں طرف میرا ایک دوست بیٹھا ہے۔ والد صاحب کہتے ہیں بیٹا آج اس دروازے سے باہر جانا، دوست کہتے ہیں نہیں حافظ صاحب اس دروازے سے باہر جانا۔ مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ نہیں سب کی نہیں آواز آ رہی یار آج پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ لگے، رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے گا۔ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، جو اونگ رہے ہیں وہ بھی ذرا بیدار ہو جائیں۔ ہمیں کس کی ماننی چاہیے؟ اور اونچی آواز سے کس کی ماننی چاہیے؟ اچھا والد صاحب کی کیوں مانوں؟ آپ کہتے ہیں والد صاحب کی مانو، میں کہتا ہوں میں کیوں مانوں؟ وجہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے آپ یہی کہو گے والد کا رتبہ بڑا ہے، دوست کا رتبہ چھوٹا ہے، یہی جواب دیں گے نا؟ والد کا رتبہ اور دوست کا رتبہ، جب بڑے رتبے والے اور چھوٹے رتبے والے کا حکم اکٹھا آ جائے تو چھوٹے کی بات چھوڑ دو، کس کی مانو؟ نہیں سب کی نہیں آواز آ رہی ہے، کس کی مانو؟ ایک مرتبہ پھر بولو، کس کی مانو؟ پھر سنو ذرا، دوست کا رتبہ چھوٹا ہے، والد کا رتبہ، جب چھوٹے اور بڑے والے کی بات اکٹھی آ جائے، والد صاحب کہتے ہیں ادھر سے جانا، دوست کہتے ہیں ادھر سے جانا، بھائی ایک ہی مانی جائے گی، دونوں کی تو نہیں نہ مانی جا سکتی، بس دونوں کی اکٹھی بات آ جائے، چھوٹے کی چھوڑ دو، کس کی مانو؟ پھر اونچی آواز سے۔ اچھا آپ میں سے کوئی مجھے اس کا ترجمہ بتلائے گا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اونچی بولو۔ اللہ سب سے، کیا بڑے کی بات ہم مانتے ہیں؟ زبان سے کہتا ہے اللہ اکبر، بات شیطان کی مان رہا ہے۔
علامہ اقبال یہی تو کہتا ہے، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، اگر دل و نگاہ مسلمانی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ زبان سے کلمہ تو ہندو بھی پڑھتے ہیں، سکھ بھی پڑھتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے، اور بات شیطان کی مان رہا ہے۔ اگر میری بات سے آپ کو تسلی نہیں ہو رہی، میں آپ کو پریکٹیکل بات بتلا دیتا ہوں۔ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے حی علی الصلاۃ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اونچی بولو یار۔ شیطان کے اندر بیٹھا رہو، وہ کاپی گپاں مار، فلمیں دیکھ، ڈرامے دیکھ، تاش کھیڑ، مسیحیں جان دی لوڑ نہیں۔ مسجد میں بیٹھے ہم کس کی مانتے ہیں؟ اگر اللہ کی ماننے والے ہوئے تو پھر مسجد چھوٹی پڑ جائے۔ اچھا حضرت صاحب، آپ نے مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ آپ اپنے گھر میں یا ڈیرے پہ ایک ملازم رکھتے ہو، کیا رکھتے ہو؟ اس کو ایک مرتبہ بلاؤ نہ آئے، دوسری مرتبہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے، تیسری مرتبہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے، آپ اس کو چھٹی کروا دیتے ہو، سزا بھی دیتے ہو۔ میں کہتا ہوں یار غریب آدمی کیوں مار دے پیٹے، کیوں چھٹی کرا رہے ہو؟ جواب آتا ہے حافظ جی 3 دفعہ بلایا آیا ہی نہیں، 3 دفعہ بلایا، اونچی بولو 3 دفعہ بلایا۔ میں نے کہا جو 3 دفعہ بلانے پر نہ آئے اس کی یہ سزا ہے۔ ارے کبھی تو نے سوچا ہے تیرا خالق تجھے روزانہ 5 مرتبہ بلاتا ہے، جو 5 مرتبہ بلانے پر بھی نہیں آتا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ یہ آج ہمیں سزا نہیں مل رہی کہ مٹھی بھر اسرائیل مسلمانوں کو کس طرح للکار رہا ہے۔ گنتی کے چند افراد پورے مسلمانوں کو للکار رہے ہیں، یہ سزا نہیں ہمیں؟ کتنی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، قبول ہو رہی ہیں؟ تو کہنا میری رب منے، تو نے رب کی کبھی مانی ہے؟ رب فرمائے نماز پڑھو، ہم کہتے ہیں سارے کو ٹائم نہیں، روزہ رکھو، وہ جی کمزور ہو جائیں گے، زکات دیو جی مال کٹ جائے گا، آج کرو وہ جی 10-12 لاکھ روپیہ بینک چ رکھا گے، کوئی 4 پیسے سود آن گئی نا۔ اسی کہنے اللہ اسی تیری ایک نہیں مانی، تو ساڑیاں ساریاں ہی مانا، کیسے ہو جائے گا؟ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اس کا کیا مطلب ہے؟ نماز نیند سے۔ شیطان کہنا بستر سے اور وڑ جا کے دیکھ کان سے آواز نہ پہ جائے، کس کی مان رہا ہے؟